الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ چلیں آج ذرا دیر ہو گئی لیکن پھر بھی ایپیسوڈ کر لیتے ہیں اگلا۔ آج چوتھا ایپیسوڈ ہے ہمارا، اور جو بات آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی تھی اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سوال پوچھے تھے جو ابھی تک ہماری بات ہوئی ہے اس کے بارے میں، تو اس کے 2 سوال میں نے آپ کو بتا دیے تھے، تو وہ پڑھ لیں آپ پہلے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ پہلا پڑھ لیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کس طرح معلوم ہوا کہ انسان خون بہائے گا، فساد کرے گا، جبکہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو ابھی خلق بھی نہیں کیا گیا تھا؟ تو ایک تو ہے کہ اس طرح کے سوال پہلی بات جو کرنی چاہیے بہت ویلڈ ہے، اور دوسری بات یہ کہنی چاہیے کہ جن چیزوں میں اسلام نے کھل کر ہمیں کچھ نہیں بتایا اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ یعنی اس کے بارے میں مفسرون کے اقوال ہیں، کچھ ہمیں کہیں سے اشارہ ملتا ہے لیکن کوئی قطعی بات ایسی نہیں ہے کہ 100% یہی ہوا تھا اور یہی بات تھی، یہ اس کا میں اس طرح جواب دے دوں۔ جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے مخلوق تھی جس کے پاس اختیار تھا، اور جب اختیار انسان کے یہ کسی بھی مخلوق کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ غلط اور صحیح کی دونوں کی اس کے سامنے آپشن ہوتی ہے، اور ان کے تجربے میں جس مخلوق کو یہ چوائس پہلے دی گئی تھی، یہ قوت دی گئی تھی اختیار کی، وہ غلط چوائس زیادہ کرتے تھے اور وہ آپس میں خون ریزی زیادہ کرتے تھے۔ اب وہ کون سی مخلوق ہے؟ زیادہ تر مفسرون کا اس میں ان کی رائے ہے کہ یہ جن تھے، یعنی جن ہم سے پہلے ان کا خون، ہمارا تو خون جسم کا ہوتا ہے، وہ آگ کے بنے میں، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آپس میں جنگ ریزی ہوگی ان کی، اور ان کے جو کانفلکٹ ہیں اس کے بارے میں قرآن میں اشارہ ہے کہ کننا طرائق قددا، ہم وہ جب بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کیا قرآن میں، تو 2 جگہیں ہیں قرآن میں جنہوں نے کچھ تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اس میں جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں ان کے بارے میں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، ان میں کچھ کافر بھی ہیں، اور عجیب بات وہ اپنے ابلیس کو وہ اپنا سردار نہیں مانتے۔ جو ان میں سے مسلمان ہو گئے یا جو حق کی طرف آتے تھے، جو اچھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے وہ انہ یقول سفیہنا علی اللہ شططا، ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا بیوقوف یہ اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا ہے، تو اس کو وہ اپنا سب سے بڑا بیوقوف کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی ایک کانفلکٹ ہے، تو شاید اس کانفلکٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی تجربہ ہے فرشتوں کو جس کی بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر کسی کو چوائس دی جائے تو یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، ایک امکان ہوتا ہے کہ اس نے غلط چوائس کرنی ہے۔ جیسے آپ بچے کو دیکھ لیں کہ اگر آپ بچوں سے کہیں کہ اچھا میں ذرا اوپر 5 منٹ کے لیے جا رہا ہوں فون پہ، یہ بسکٹ رکھیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، 2 بچوں کو آپ نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے ایک بچہ نہیں لگائے گا دوسرا کھا لے گا سارے، رائٹ؟ چوائس تو کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ایک بچہ ابلیس کو فالو کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ اس سے متعلق اگلا سوال ہے آپ کا، اس سے پہلے اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلا سوال بھی پوچھ۔ اگلا سوال ہے، ابھی ابلیس کی نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق شیطان کے عمل دخل کے بغیر غلط کام کر سکے؟ یہ بہت اہم اشارہ ہے قرآن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہوتا ہی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، شیطان نے مجھے اس طرف ورگلایا اور یہ غلط چوائس کروائی۔ یہاں پر فرشتوں کو شیطان کے وجود کا بھی علم نہیں، لیکن انہیں پھر بھی معلوم ہے کہ نافرمانی ہوتی ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی وہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ جو سب سے اہم اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نہ اب نہ ماضی میں نہ بعد میں جا کر کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا شیطان کی وجہ سے کیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر یہ کم وقت شیطان نہ ہوتا تو ہمارے مسئلے حل۔ شیطان میرے اندر، آپ کے اندر ایک طرح سمجھ لیں بارود ہے، پھٹنے کو تیار، اسے ہم خود بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ چلو لگا دو یار، کیا ہے؟ یعنی وہ جو عنصر ہے نا ہمارے اندر جو غلط کام کر سکتا ہے وہ ابھی سے ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بارے میں کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے بارے میں، تو شیطان کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں کہا کہ انسان کو الہام کیا 2 چیزوں کا، 2 صلاحیتوں کا، 2 ٹینڈنسیز کا، 2 پوٹینشلز کا۔ وہ کیا ہے؟ فجورها وتقواها۔ فسق و فجور میرا خیال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا؟ تو فجور کی بھی ایک ٹینڈنسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الہام کی، اور تقوی کی بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کی نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں ودیعت ہیں۔ تو یہ
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چوائس آتی ہے، جس یہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے چوائس کی، اس کے ساتھ ہمیں ایک عظیم بھائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اسی چوائس کی وجہ سے ہمیں عظیم برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال میرے نزدیک میری فیوریٹ مثالوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور فرعون کے تحت تختے کے اندر رہتے تھے، ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے، وہ پرنس کی لائف رویل زندگی گزار رہے تھے، لیکن چپکے سے جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے غریبوں کی دوپہر کے ٹائم پہ۔ عربوں کے یہاں اسے قیلولہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لوگوں نے سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو سارے وہ سب غلام تھے بنو اسرائیل، تو اس وقت پولیس والے بھی تھکے ہوتے تھے جو ان کو مار مار کے کام کرواتے تھے، تو وہ بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں تھا، تو وہ جا کے اس ٹائم پہ جب کوئی اتنی سخت گرمی ہوتی ہے باہر کی کوئی ٹونٹ ہی نہیں کرے گا، اس وقت جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو ایسے ہی ٹائم پہ نکلے مدد کرنے کے لیے، ینگ آدمی تھے، تو دیکھا کہ ایک پولیس والا ایک اپنے مسلمان کو، بنو اسرائیل کا مسلمان تھا اس وقت، اس کو بٹائی کر رہا ہے سڑک پہ۔ انہیں غصہ آ گیا کہ یہ کم ظلم کرتے ہیں ہم پہ، کہ یہ بھی بیچارے کو اس طرح مار رہا ہے، مار مار کے قتل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بیچ میں لڑائی کو روکنے کی کوشش کی اور ایک مکہ لگا دیا پولیس والے کو، وہ مر گیا۔ یہ کہانی کافیوں کو پتہ ہے، جیسا قرآن میں سورۃ القصص میں ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اچھا، یہ مارنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا ہے، ان کو اندازہ ہوا انہوں نے کیا کیا ہے، تو پہلے الفاظ ان کے منہ سے نکلا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، یہ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرتا ہے اور واضح گمراہی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے بلیم کس کو کیا؟ شیطان کو، لیکن پھر اس کے فوراً بعد کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر۔ دو باتیں ایک ساتھ میں کہہ دی، ایک تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور دوسرا میں نے غلطی کی۔ اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ اصل میں غلطی کیا تھی؟ غلطی مکمل نہیں تھا، غلطی جلد بازی تھی۔ پوری سچویشن کو سمجھنے سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا، جلد بازی۔ العاجلۃ من الشیطان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کرنا شیطان سے ہوتا ہے۔ تو وہ اس جلدی کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا کہ اچھا ظلم ہو رہا ہے تمہارے سامنے، کچھ نہیں کرو گے کیا؟ کچھ تو کرو۔ اور وہ اچھائی کی نیت میں ان سے جلدی میں یہ غلطی ہو گئی۔ تو غلطی کیا ہوئی کہ شیطان نے سجیشن دی تھی کہ کرو بھائی، کیا کھڑے کھڑے دیکھتے رہو گے؟ اور وہ ایک اچھی چیز لگی، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بری چیز کو اچھا لگنے دیتا ہے، تو ان کے دماغ میں تھا میں کسی کی جان بچا رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ شیطان اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ اس نے میری اچھی نیت کو ایکسپلائٹ کیا اور مجھ سے یہ کام نکلوا دیا، لیکن غلطی آخرکار میری ہے۔ مجھے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا کہ رک کے مجھے پوری سچویشن اسیس کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ میں عمل کروں۔ یہاں سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان نے کام نہیں کروایا۔ شیطان نے، جس طرح کوئی سیلس پرسن ہوتا ہے جو بڑی کنونسنگ طریقے سے آپ کو گاڑی بیچنے کی کوشش کرتا ہے، سائن آپ نہیں کرنے ہیں آخر میں، آپ اس کو نہیں بلیم کر سکتے کہ تیری وجہ سے میں نے سائن کیا، سائن تو آپ نے کرنے، پیسے آپ نے دینے۔ اگر وہ آپ کو کنونس کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی غلطی ہے، رائٹ؟ تو یہاں اس دوسرے سوال میں اصل ایول کیا ہے، اصل شر کیا ہے؟ اصل شر شیطان، ہمارے اندر ایک شر موجود ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یار مجھ پہ شیطان چڑھ گیا تھا، اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا، میں کچھ اور بن گیا تھا، اور میں یہ ذمہ داری نہیں لینی اپنی۔ لیکن قرآن میں انسان کو اپنی ذمہ داری لینی ہی لینی ہے۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک دن میں شیطان کو کہوں گا شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جو مکالمہ ہے ہمارے اور ابلیس کے درمیان، جو ہمارے ساتھ تو نہ ہو معاذ اللہ، جو لوگ جہنم میں جانے ہیں ان کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں تو تمہیں چوائس دی تھی، تمہیں فورس تھوڑی کیا تھا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میری کوئی اتھارٹی تھی تمہارے اوپر۔ اب یہ سب ہونے سے پہلے میں آگے کی بات کر رہا ہوں پہلے، لیکن جب ابلیس کو دھتکارا گیا جنت سے اور نیچے زمین پر ڈالا گیا، اس وقت اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہاری کوئی حکمرانی نہیں ہوگی۔ تو سلطان عربی میں کنٹرول کو بھی کہتے ہیں، میرے بندوں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، یعنی وہ وسوسے کی حد تک جا سکتا ہے، اس کے مزید اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں۔ تو یہ بھی یہ ایک ہمیں سمجھنے کو کہ جو شر ہے دنیا میں، اس کو آپ صرف شیطان پہ بلیم نہیں کر سکتے، شر پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، فیصلہ انسان کے اختیار میں، فیصلہ انسان کے اختیار میں، اس لیے وہ ذمہ دار بھی خود ہے۔
ان کے کانسیکوینسز کا، اس کے نتائج کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا اب یہاں پر جو اگلی بات آپ سے میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. یہاں سے نیچے اتر. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا جب اس نے کہا میں بیت الروم میں آگ سے بنایا گیا، یہاں سے نیچے اتر. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تمہارے لیے یہ تیرے لیے یہ مناسب نہیں. یقون لگا تیری کوئی حق نہیں بنتا تمہارا یہاں پر، تمہارے لیے امکان ہی نہیں کہ یہاں پر تم اپنی بڑائی دکھاؤ. تتکبر فخرج، تو نکلو یہاں سے. انک من الصاغرین، تم چھوٹے کیے جائے والوں میں سے ہو، تم چھوٹوں میں سے ہو. صاغر کا لفظ استعمال ہوا ہے، صغیر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں چھوٹے کو نا، صاغرین. اس میں دو چیزیں اہم ہیں میرے نزدیک. پہلی کہ اس کا تکبر کیا ہے. اس نے تکبر اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا، اس نے تکبر انسان سے کیا. تکبر کی اصل صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو نہ مانے، اپنے آپ کو بڑا مانے خدا کے مقابلے میں. تکبر کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور مخلوق سے بڑا مانے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو ہمیں تکبر نہیں ہے. کوئی سجدے بھی کر رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، پھر بھی اس میں تکبر ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، عربی میں تواضع کہتے ہیں، ہیوملٹی کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، تذلیل. اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلیل ہو انسان. بالکل ہماری کوئی انا نہیں ہے خدا کے سامنے. ہم سر اپنا گرا رہے ہیں، اپنے چہرے کو زمین پہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس سے لگے کہ انسان بڑا ہمبل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیوملٹی اور چیز ہے، اور پھر جا کے اپنے بھائی کے ساتھ ہیوملٹی، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہیوملٹی، والدین کے ساتھ ہیوملٹی، بچوں کے ساتھ ہیوملٹی، اسپاؤس کے ساتھ ہیوملٹی، بھائی بہن کے ساتھ، وہ ہیوملٹی اور چیز ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس فرعون کی طرح کا محل ہو، یا میرے پاس لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تکبر آ جاتا ہے. اچھا ان لوگوں نے یہاں پر اپنے کیا ولیمہ کرایا تھا، ہمیں تو اس سے اچھا کرانا پڑے گا. اچھا انہوں نے یہاں سے اس سے ہمیں ایکسپینسو کرنا پڑے گا. اچھا اس کو پھر میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ ہمیں اس سے بہتر کرنا ہے، اس کو دکھانا ہے ہمارے پاس اس سے بہتر ہے. اور یہ چیز ہم بچوں میں شروع سے ڈال دیتے ہیں، بچوں میں ڈال دیتے ہیں. اٹس سو ڈسگسٹنگ. بچوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بچے کسی کے گھر پہ جائیں گے اور کہیں گے او تمہارے پاس پلے اسٹیشن 4 ہے، ہمارے پاس پلے اسٹیشن 5 ہے، رائٹ. اور وہ اس چیز کو ہم روکتے نہیں، اس کو فکس نہیں کرتے. اور یہ جو کمپیریزن کی بنیاد پہ کہ میرے پاس ایسے جوتے ہیں، تمہارے پاس تو چیپ والے ہیں، میرے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے. اچھا ہمارا گھر تو اتنا بڑا ہے، تم لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہو، تم لوگ شیئر کرتے ہو، ہمارا تو سب کا ایک الگ ہے. ایسی باتیں شروع سے ہی ہم، اور بچے ہی کہاں سے سیکھتے ہیں جب یہ بیہیویئر اوپر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کامنٹ، اپنے پیرنٹس کو کامنٹ کرتے دیکھتے ہیں، ان کو بیچاروں کو دیکھو کہاں رہ رہے ہیں، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، سائیکل پہ جاب پہ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں لوگ. تو ان سے ہم بچوں کو یہ تکبر سکھا رہے ہیں شروع سے. Anyway, آخری بات آج کے بارے میں وہ یہ ہے صاغرین. یہ کچھ لوگ اس کو کنٹروورشل سمجھیں گے، اس میں کوئی کنٹروورسی میرے نزدیک کنٹروورسی ہے ہی نہیں. آپ نے کافی دفعہ ہمارے کلچر میں سنا ہوگا جن چڑھ گیا کسی پہ، شیطان چڑھ گیا، اس پہ سیب کا سایہ آ گیا ہے، پوزیشن ہو گئی ہے، اب اس پہ سے جن اتارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی، اب شیاطین میں سے سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا انک من الصاغرین، تم چھوٹوں میں سے ہو، تم چھوٹوں میں سے ہو. وہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود، اور یہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ہم سب موجود تھے نا، تو ہم سب کے وجود میں ہم سارے گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بغیر شک اس سے کہہ دیا کہ وہ چھوٹوں میں سے ہیں. چھوٹوں میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک جس کے پاس قدرت نہ ہو اتنی، اور دوسرا جس کی عزت نہ ہو. صحیح عربی میں صاغر کسی کو چھوٹا محسوس کرانا، کسی کی بےزتی کرانا بھی ہوتا ہے. تو اب تمہاری کوئی عزت نہیں رہی اور کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری کوئی صلاحیت نہیں، تم کیا چیز ہو، حقیر سی چیز ہو تم. شیطان میں بتایا تھا جو چیز وہ فیل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں فیل کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہاری گنجائش نہیں تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو. اس کا مقصد کیا بن گیا؟ ہمیں تکبر ڈالنا، ایک دوسرے کا کمپیریزن کر کے ہمیں اپنے آپ کو اوپر چڑھانا. اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم صاغر ہو، تمہارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. شیطان کے جاب میں سے ہے ہمیں کنونس کرنا کہ شیطان کے پاس اتنی پاور ہے، اتنا کنٹرول ہے
کہ وہ انسان کے اوپر چھا سکتا ہے, اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ شیطان بول رہا ہے, وہ انسان بھی نہیں بول رہا. یہ سب نان سینس ہے. کیوں نان سینس ہے؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور سائیکالوجی کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں قرآن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تمہیں کبھی میرے کسی بندے پر کنٹرول نہیں ہوگا. قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. پھر جب سب سے بڑا, اگر کسی پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہو, اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی پوزیشن ہو گئی ہے, اس پہ چڑھ گیا شیطان, ہے نا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اگر یہ واقعی حقیقت ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قرآن میں روحانی مسائل کا سب سے بڑا حل قرآن خود ہے. اور قرآن میں کون سی صورت ہے جس میں شیطانوں سے ہمیں چھٹکارا دلایا گیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ہے نا. اس کے آخر میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس, نات من شر المسیطر, کنٹرول کرنے والے, حاوی آنے والے کے شر سے بچا لے. جو چڑھ جاتا ہے, جو کنٹرول کر لیتا ہے, اس کے شر سے بچا لے. نہیں, جو وسوسے کرتا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا اس کی حد وسوسے تک کی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے, اس دن ابلیس خود کہہ رہا ہے میری تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اگر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں نے پوزیشن کر لی تھی, ایک دو تین تو میں نے قابو کر لیے تھے اپنے اندر, اس نے تو یہ بات نہیں کی قیامت کے دن. تو قرآن میں کئی مقامات پر بہت واضح طور پر یہ بات دکھا دی گئی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر کوئی اور مخلوق حاوی آ جاتی ہے, انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح دی ہے, نفسیاتی مرض ہوتے ہیں, اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے اور وہ ایکسٹریم بھی ہو سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ انسان کوئی سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی جن چھا گیا تھا, جن چڑھ گیا تھا, اور پھر اس کی کوئی چوائسیز نہیں کہ اندر کوئی ریموٹ کنٹرول اور چلا رہا ہے, یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے واقعی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, بیچاروں کے, جن کو واقعی کوئی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے, اور چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کو ڈائگنوز کرنے کے بجائے ہم اس میں سے جن اتار رہے ہوتے ہیں سارا دن. یہ لوگ کہ اس میں سے آصف کا سایہ اتار دیں. اور یہ قرآن سے دوری کی ایک اصل میں مثال ہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ بنا دیا ہے, اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے کہ اس کا اصل میں ہماری کتاب سے اتنا ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ بات بھی شروع سے ہی ہمیں کہہ دینی چاہیے کہ جب یہ مخلوق بنی تھی, اگر یہ واقعی خطرہ ہوتا تو اس وقت یہ کہنے کی بات تھی انسانیت کو کہ دیکھو تم زمین پہ آ رہے ہو, ذرا دیکھ کے رہنا, اگر رات کے کسی درخت کے نیچے سے گزر گئے نا تو جن آ کے چڑھ جائے گا تمہارے اوپر. کیا خبرداری کی گئی ہے؟ شیطان وسوسہ کرے گا, اس کے وسوسے سے بچنا, یہ تمہارا دشمن ہے. اس سے آگے اگر یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے نزدیک, جن چڑھ جانا اگر واقعی حقیقت ہوتی تو اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا. تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس کے بارے میں وارن ہی نہ کرے, انسانیت کو تیاری نہ کرے اس مصیبت سے بچنے کے لیے. تو شیطان کا مقصد ہے اپنے آپ کو طاقتور دکھانا اور ایسا دکھانا کہ اس کا واقعی کنٹرول ہے ہم پہ. تو جب ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں نا تو ہم شیطان کی گیم کھیل رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بلکہ گیم کھیل رہا ہے, ہم اس کو مان چکے ہیں. یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا تھا. ابھی شیطان کے بارے میں 1-2 دن اور بات ہوگی, پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب